السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کیا طاقتور ہستی ہے۔ صبح جب ہم سحری سے فارغ ہوئے اور میں نے ابھی فجر کی نماز پڑھا تھا تو ایک دم سے تیز ہوا چلی ہے، کھڑکیاں بجنی شروع ہوئی ہیں، ایک دم سے آندھی آئی ہے، ہم نے کھڑکیاں بند کی ہیں بھاگ کے۔ میں اور میرے بیٹے، میری بیگم کے ساتھ ہم کپڑے اٹھاتے رہے اور اتنے کپڑے اٹھانے میں ہم گیلے ہو گئے جی، ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی اور جل تھل ہو گئی اور ایک یکسر موسم بدل گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا طاقت رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہستی ہے کہ جب چاہے بدل دیتا ہے موسم کو، اور ایسا کرامت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ جب چاہے انسان کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ بدل دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگیں، اچھا مانگیں، ستھرا مانگیں، اور مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیک دلی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، ایک طوفان ہلکا سا، چھوٹی سی طوفانی صبح سحری کے وقت آئی، لیکن جو اصل طوفان تھا وہ رات کو افطاری کے بعد، جب رات کو 10 بجے کے قریب میں مون مارکیٹ پہنچا، جہاں میں روز نشست کرتا ہوں پورے رمضان، وہاں پر ایک طوفان آ چکا تھا۔ وہ طوفان رات کو گزر گیا تھا، سحری کے وقت تو ہوا چلی تھی اور تھوڑی سی بارش ہوئی تھی۔ اب دوستو، وہ طوفان کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ افتخار بھائی، میرا نام فاضل ہے، میری عمر صرف 19-20 سال ہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں، میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے زندگی میں جینے کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میں کس لیے جیوں۔ وہ تھا نا کہ نئے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو جینے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی امید، کوئی رشتہ، کوئی سہارا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ بیٹھیں۔ میں نے اس کو کرسی پہ بٹھایا، پانی پلایا، تو دوستو وہ رو پڑا۔ کہتا ہے افتخار بھائی، میں بہت تکلیف میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے آج کوئی راہ سجائی دے گی آپ سے، ورنہ میرے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوستو، وہ میرے گلے لگ کے ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بیٹا باپ کے سینے سے لگ کے روتا ہے نا۔ میں نے خیر اس کو خاموش کروایا۔ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل، ہم اس کو اردو مطلب کہتے ہی ہیں محاورے میں کہ پلٹی ہوئی آنکھیں تھیں، الٹ گئی تھیں آنکھیں۔ ڈپریشن میں جب آنکھیں سسٹین ہو جاتی ہیں تو وہ تقریباً، آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جو پاگل پنے کی حدوں کو چھونا شروع کرتے تو ان کی آنکھیں بھی ایک خاص انداز میں جو ہے نا وہ کھلتی بند ہوتی ہیں اور سسٹین ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بھی کم و بیش فاضل کی بھی آنکھیں ایسی تھیں۔ تو میں نے پھر فاضل کو دلاسا دیا، میں نے کہا بیٹا آرام سے بیٹھ، مجھے بتا کیا ہوا۔ فاضل نے جو کہانی سنائی دوستوں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی فیصلے لینے ہوتے ہیں نا، بڑے بے درد ہو کے، کٹھور ہو کے، سیلفش ہو کے، تو خدا را اس کے اندر یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ کے کسی قریبی کا، کسی بہن بھائی کا، آپ کی اولاد کا لاس نہ ہو رہا ہو۔ کیونکہ میرے نزدیک تو سب کچھ رشتے ہیں، ایموشنز ہیں، محبت ہے، پیار ہے، لیکن جب کئی لوگ اپنے مفاد کے لیے کچھ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو خدا را جب بھی آپ کوئی فیصلہ لیں، کوئی ڈیسیجن لیں، تو کم از کم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ دوستو، فاضل کہتا ہے کہ افتخار میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے کانٹریکٹر تھے سرکاری، اور وہ ٹھیکے لیا کرتے تھے سرکاری، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر رکھا تھا۔ کہتا میں تھا، میرے گھر میں میری والدہ جو کہ میرے والد صاحب سے تقریباً 16 سال چھوٹی تھی، ایک میری بہن اور ایک کہتا میں۔ کہتا ہم 4 لوگ تھے، ایک کنال کا گھر تھا اور گاڑیاں تھیں 2-2، اور کہتا میرے ابا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرا ساری زندگی، اور میں نے دیکھا کہ میری ماں نے میرے ماموں کو، میری خالاؤں کو،
اپنے رشتہ داروں کو کبھی شادی کے بہانے، کبھی موٹر سائیکل کے لیے، کبھی لینٹر ڈالنے کے لیے، اس طرح کی چیزیں وہ ہیلپ کرتے رہتے تھے۔ کہتا افتخار بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر میری اس وقت 19-20 سال اب عمر ہے تو آپ سوچیں جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور میں کتنا چھوٹا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے باپ نے اوپر والا جو پورشن ہے، کیونکہ ہم 4 لوگ تھے گھر میں، ایک کنال کا اوپر والا پورشن جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا تھا۔ اس گھر میں 4 لوگ رہتے تھے، ایک میاں بیوی تھے اور 2 ان کے بچے تھے، ایک لڑکی تھی۔ کہتا مجھے اس کا نام نہیں یاد، جو لڑکا تھا اس کا نام اعجاز تھا۔ کہتا اعجاز جو ہے وہ تقریباً مجھ سے کوئی 4-5 سال بڑا تھا، 6 سال بڑا ہوگا، لیکن جو میری بہن ہے شمائلہ وہ کہتا مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ تو کہتا ایک دن مجھے شمائلہ آپی نے بلایا، میں چھوٹا تھا، مجھے انہوں نے چاکلیٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ اعجاز بھائی اوپر ہیں، یہ کاغذ ان کو دے آؤ۔ کہتا میں جا کے دے آیا، بڑا خوش ہوا، مجھے ٹافی مل گئی، انہوں نے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بلایا، انہوں نے مجھے چاکلیٹ دی اور ایک کاغذ دیا، ایک رکا دیا کہ شمائلہ کو دے دو آپی کو، میں نے آپی کو دے دیا۔ کہتا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ کہتا میں تو بڑا خوش ہو گیا، مجھے چاکلیٹ بھی ملتی تھی، مجھے چپس بھی ملتے تھے، مجھے وہ اپنی موٹر سائیکل بٹھا کے لے جاتے تھے اعجاز بھائی۔ پھر شمائلہ آپی بھی جو ہے وہ بڑی مہربانی کرتی تھی میرے پہ، کبھی مجھے نمکو کا پیکٹ دلوا رہی ہیں اور کبھی اس طرح کی ساری چیزیں، چپس اور سارا۔ فاضل کہتا ہے کہ افتخار بھائی مجھے بڑی جلدی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کچھ غلط ہے یہ۔ تو کہتا میں 2-3 سال یا 4 سال، کہتا یہ تو مجھے نہیں یاد کتنے عرصے ان کا، میری بہن کا اور اعجاز کا یہ تعلق چلا۔ کہتا مجھے جب آئیڈیا ہوا نا کہ یہ غلط ہے تو کہتا پہلے میں نے شمائلہ کو روکنے کی کوشش کی کہ تم اعجاز سے کیوں بات کرتی ہو، چھت پہ جا کے کیوں ملتی ہو۔ کہتا جب اس کو نہیں سمجھ آئی تو کہتا ایک دن مجھے اعجاز بھائی نے رکا دیا، میں نے سیدھا جا کے ابا کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہتا ابا جی نے ہمیں تو کمرے بند کر دیا تھا، لیکن کہتا یہ مجھے پتہ ہے کہ امی نے شمائلہ کی کٹیس کی تھی اور اعجاز بھائی اور ان کی فیملی کو نا 5-6 دن کے اندر سامان باندھ کے نا گھر سے جانا پڑا تھا۔ کہتا یہ مجھے یاد ہے۔ کہتا وہ وقت گزر گیا، میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ کہتا جب میٹرک میں آیا تو میری جو بہن ہے وہ کالج میں جا چکی تھی شمائلہ، تو امی اس کو چھوڑنے اور لینے کے لیے جاتی تھی۔ ابا نے بڑی سختی سے کہہ رکھا تھا کہ صبح کو چھوڑنا بھی تم نے، ڈراپ بھی تم نے کرنا ہے اور پک بھی کرنا ہے۔ کہتا اس کو میں یہ سمجھتا تھا کہ ابا بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جوان بیٹی کی، لیکن کہتا مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، کیونکہ شمائلہ نے پہلے میرے ذریعے ہمارے کرایہ داروں کے بیٹے کے ساتھ ایک معاملہ کر رکھا تھا، تو اب کوئی ایسا نقصان نہ کرے یہ ان کی عزت کا، غیرت کا۔ تو ابا سختی سے امی سے کہتے تھے کہ تم نے اس کو گیٹ پہ چھوڑ کے آنا اور گیٹ سے لے کر آنا ہے، اور امی یہی کرتی تھی۔ کہتی جی امی شمائلہ کو چھوڑنے آتی تھی، لے آتی تھی، کہہ دو میں بھی جاتا تھا۔ کہتا جی ایک دن امی آئی ہیں، امی نے آ کے شمائلہ کو لے کر آئی ہیں اور شمائلہ کو لانے کے بعد انہوں نے ابا کو فون کیا، ابا گھر آئے ہیں اور ابا جی سے امی نے شکایت کی اور انہوں نے بتایا کہ جی کوئی یونیورسٹی اس کے اندر، کالج کے اندر کوئی کلرک ہے ان کے کلیریکل ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس کے ساتھ شمائلہ نے کوئی دوستی کر رکھی تھی اور ایسے ان کی ٹیچرز نے بتایا، اور اب بتاؤ اس کا کیا کریں۔ تو کہتی جی ابا نے کہا کہ یہ اب نہیں جائے گی کالج اور یہ گھر میں رہے گی، اور بڑا شمائلہ بڑے چیخی، بڑا روئی، مجھ پہ الزام لگ رہا ہے سارا، لیکن امی ابا نہیں مانے۔ کہتے اس نے مجھ سے شیئر کیا، اس نے کہا جی ہاں جی وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور انہوں نے کہیں تو میری شادی کرنی ہے تو یہاں کر دیں تو کیا مسئلہ ہے۔ کہتا ابھی وہ 18 کی نہیں ہوئی تھی، کہتا میں تو تھا ہی اس سے 4 سال چھوٹا۔ کہتا یہ سارے معاملہ چلتے رہے اور پھر ابا نے اور امی نے کیا یہ کہ اس کے انسسٹ کرنے پہ اس کو ایک اکیڈمی میں داخلہ دلوا دیا جس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ کہتا ادھر ہم بھی میٹرک کر گئے، کالج میں گیا تو کہتا میرا وہاں ایک دوست بن گیا اسد۔ کہتا اسد بڑا اچھا لڑکا تھا، دوست تو میرے بہت سارے تھے، اسد جو ہے وہ بہت غریب گھرانے سے تھا، اس کا باپ ایک کلرک تھا اور انہوں نے ایک موٹر سائیکل لی تھی
قسطوں کے اوپر. تو کہتا کئی دفعہ اسد کی موٹر سائیکل کی قسط بھی میں دیتا تھا. اسد میرے گھر آ جاتا تھا. وعلیکم السلام. اور اسد سے میری بڑی اعلیٰ دوستی تھی. ایک صاحب مل گئے تھے. تو اسد کے ساتھ اس کی بڑی دانت کاٹی روٹی ہو گئی. اور اسد جو ہے وہ ان کے گھر آتا تھا. یہ پڑھتے تھے اکٹھے. اسد کہتا 6 مہینے کے اندر میرے ابا کا بھی دوست بن گیا. میری امی نے اس کو بیٹا بنا لیا. میری بہن نے اس کو بھائی بنا لیا. وہ ہماری صلاحیں کرانے لگ گیا اور بڑا اچھا لڑکا تھا. کہتا اسد کے ساتھ گھر میں بالکل ایسے ہو گئے جس طرح فیملی ہو. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اس نے بیچلر کر لیا میری بہن نے آن لائن، تو اس کے بعد اس کو ایک اسکالرشپ آفر ہو گئی. کہتا اس کی قسمت تھی، اس کا شعبہ ایسا تھا. کہتا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال یو کے سے اسکالرشپ تھی، فلی فنڈڈ تھی. ابا جی کا کوئی پیسہ نہیں لگنا تھا. تھوڑے بہت پیسے ان کو بھیجنے پڑنے تھے. خیر وہ چلی گئی یو کے، اور یو کے جا کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اور ابا کو 600 800 1000 پاؤنڈ کبھی کبھی بھیجنے پڑتے تھے. زیادہ تر وہ وہاں جاب کر کے کما لیا کرتی تھی. کہتا جی یہ والا معاملہ ہوا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابا جی کے کچھ رشتہ داروں نے یا دوستوں نے مخبروں نے بتایا یہ ابا جی کو کہ کوئی ہندو ہے انڈین، اس کے ساتھ شمائلہ کی دوستی ہوگی. اور ابا جی کو جب یہ بات پتہ لگی، ابا جی نے امی سے کی. جب شمائلہ سے کی تو شمائلہ نے پہلے تو ٹالتی نہیں، اس نے کہا نہیں جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 5-6 مہینے کے اندر ابا جی نے پھر جب اس کی کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیو کلپس منگوا لیے گھومتے پھرتے، تو وہ پھر بالکل اس نے جو ہے نا غیرت کی چادر اتار دی. اس نے کہا ہاں جی میری دوستی ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ محبت ہونی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کر کے محبت ہے اور پیار ہے، ایموشنز ہیں، میں اسے پیار کرتی ہوں. ابا جی نے بڑا اس کو سمجھایا، امی نے بڑا سمجھایا. ابا جی نے پھر ویزے اپلائی کیے. 1 2 3 بار ویزا اپلائی کیا، یو کے کا ویزا نہیں لگا. یہ قسمت تھی شمائلہ کی. کہتا ہے افتخار بھائی اسد بیچارہ اس گھن چکر ہوا ہوا تھا. کبھی امی کو سمجھا رہا ہے، کبھی ابا کو سمجھا رہا ہے، کبھی میری بہن کو سمجھا رہا ہے، مجھے ریلیکس کر رہا ہے. کرتے کرتے جی وہ جب مجھے پتہ لگا، میں نے اپنی ماموں سے بات کی. کچھ نہیں ہوا جی. اور شمائلہ نے اس لڑکے کو نہ چھوڑنے کی قسم جب کھا لی، سب تھک ہار کے بیٹھ گئے. تو ایک دن ابا جی جو ہے وہ سوئے ہیں رات کو، صبح کو پتہ چلا جی ابا جی اس دنیا میں نہیں رہے. کہتا افتخار بھائی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اور اچانک کہتا جی ہم نے ان کو دفنایا. دفنانے میں بھی سب سے آگے جو ہے وہ اسد تھا، اور امی کو بھی سنبھال رہا تھا. کہتا شمائلہ کو بتایا، شمائلہ پاکستان نہیں آئی کیونکہ اس کو پتا تھا پاکستان آؤں گی میرے ساتھ بہت برا ہوگا. کہتا جی وہ پاکستان نہیں آئی. میرے ماموں تھے، خالائیں تھیں، چچا تھے، سب نے مل کر میرے ابا جی کو دفنا دیا. دوستو پھر اتنے سارے لوگ مل گئے. خیر جی وہ کہتا ہے جی اس سارے معاملے میں اسد سب سے آگے تھا. امی کو سنبھال رہا ہے، سب سے بات کر رہا ہے. اب ابا کی ڈیتھ ہو گئی. چچا نے ان کا ایک پلاٹ تھا اس پہ قبضہ کر لیا. پھپھی کے بیٹے نے ایک گھر کرائے پہ ہم نے دے رکھا تھا ابا نے، جس کا کرایہ وہ لاتا تھا اور جمع کراتا تھا، وہاں اس نے قبضہ کر لیا. جس کا کہتا جو ہوا وہ کر لیا انہوں نے. حتیٰ کہ میرے ماموں نے میرے ابا سے جو نقد پیسے ہاتھ سے لے رکھے تھے وہ بھی دینے سے مکر گئے. کہتا میرے سامنے میرے سارے رشتہ دار کھل کے آ گئے افتخار بھائی، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ ایک باپ کے مرنے سے صاحبان نہیں ہٹتا بلکہ آسمان ہی ہٹ جاتا ہے سر سے. خیر کہتا ہم سروائیو کر رہے تھے، اور اسد جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے گھر میں رہتا تھا. اب ہم اس گھر میں 3 لوگ تھے. میں تھا، اسد تھا میرا دوست، میری ماما تھی. کہتا ماما جو ہے وہ ان سے جب میں نے بات کی، جب وہ عدت تو چل رہی تھی ان کی، لیکن
ڈیڈی کو مرے ہوئے تقریباً 40واں جب ہو گیا تو میں نے ماما سے بات کی کہ آپ سمجھائیں شمائلہ کو، اس کو کہیں خدا کا خوف کر، کہ تو کیا حرکت کر رہی ہے، تو اس سے بہتر کسی مسلمان سے شادی کر لے۔ تو کہتا میری یہ ماما نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، تم ایموشنز کو نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ، وہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دو اور خاموش رہو، اس کو بدنام مت کرو۔ تو میں حیران، میری ماں مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا ماما کیا؟ اس نے کہا، میری ماں نے کہا کہ وہ 2 بار اس کا دل پاکستان میں ٹوٹا اور اب تیسری بار کیونکہ وہ آزاد ہے، وہاں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں روک سکتے، اور تم بھی اپنا تعلق اس سے خراب کر چکے ہو اس کو روک کے، تو اس لیے اس کو روکو نہیں، وہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دو۔ کہتا ہے اس بات ہے مجھے ماما بڑی بری لگی۔ میں نے اسد سے بات کی، میں نے کہا اسد یار میری ماں کہہ رہی ہے کہ میری بہن نے جو مراسم بنا رکھے ہندو کے ساتھ وہ ٹھیک ہے۔ اسد نے مجھے کہا کہ میں ماما سے بات کرتا ہوں۔ اسد نے ماما سے بات کی، پتہ نہیں کیا بات تھی، گھنٹوں بیٹھا باتیں کرتا رہا مجھے، پھر اس نے آگے بتایا، اس نے کہا یار ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس بات کو چھپا کے رکھنا، کیونکہ اس نے باز تو آنا نہیں ہے۔ تو جتنوں کو یہاں پتہ لگے گا پاکستان میں رشتہ داروں کے کہ جن کی بیٹی نے کسی ہندو سے مراسم رکھے میں، تو بدنامی ہوگی، تو اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ اچھا۔ کہتا جی میں نے پھر اپنے ماموں سے بات کی، میں نے پھر ماموں سے فون کروایا اپنی بہن کو کہ باز آ جا، سیدھے راستے پہ آ جا۔ تو شمائلہ نے بالکل امی والی بات کی، اس نے کہا کہ تم مجھے بدنام کر رہے ہو اور تم باز نہیں آنے والے، تم شر پھیلا رہے ہو، اور مجھے بلاک کر دیا۔ کہتا مجھے ساری باتیں سمجھ آ رہی تھی، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسد بھی اب کہہ رہا ہے کہ ہاں تمہاری ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ جو کر رہی ہے کرنے دو اس کو۔ بھئی کیسے کرنے دو؟ کہتا میں بھائی تھا، اب میری عمر جو ہے میں بالغ ہو چکا تھا، 18 کو ہو چکا تھا، تو میں کیسے برداشت کر لیتا۔ کہتا ہے افی بھائی یہ سارے معاملات میری زندگی میں چل رہے تھے۔ فاضل کہتا ہے کہ افتخار بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسد ان سب کی سائڈ لے رہا ہے، اور میری بہن جو ہے وہ، اس کو جو میں نے اپنے ماموں سے فون کروایا تو وہ میرے خلاف ہو گئی، اس نے مجھے بین کر دیا، مطلب بلاک کر دیا۔ کہتا خیر یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور میں شدید ڈپریشن میں اس لیے چلا گیا کہ میں غیرت مند ہوں، میں بھائی ہوں، اور میری بہن نے پہلے 2 سلسلے پاکستان میں کیے، جب وہاں اس کو ناکامی ہوئی تو وہ جب یو کے گئی ہے تو یو کے جا کے اس نے اب یہ والا سلسلہ کر دیا۔ کہتا مجھے تو اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، لیکن امی اور اسد مجھے یہ کہتے تھے کہ کنٹرول یور سیلف، اس کو کرنے دو، اس کا کیا اس کے ساتھ ہے۔ کہتا افتخار بھی جب یہ سارے معاملات چلتے رہے تو مجھے کیونکہ تکلیف تھی، میں بھائی تھا، تو میں اس کو میسیج کرتا رہتا تھا اپنی بہن کو۔ میں نے اکثر اس کو میسیج کرنا کہ دیکھو تم سدھر جاؤ، اور تم اللہ کو کیا جواب دو گی، تمہیں کم از کم اتنی شرم کرنی چاہیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور ایک بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی بہن اس طرح کا کوئی حرکت کرے گی۔ میں اس کو غیرت دلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ کہتا ہے ابھی 2-1 مہینے ہوئے اور مجھے میری بہن نے کہا کہ تو جو اتنا غیرت مند بھائی بن رہا ہے نا، تو غیرت مند بیٹا بھی بن۔ تو میں نے اس کو میسیج میں کہا، میں نے کہا یار میں غیرت مند بیٹا نہیں ہوں، تو اگر تیرا مراد کمانے سے تو میں ابھی کیا کماؤں گا، ابھی تو میں 19 سال کا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں میں تیری اس غیرت کی بات نہیں کر رہی، تجھے میں تو نظر آ رہی ہوں، تجھے ماما نہیں نظر آ رہی۔ تو میں نے اس سے پوچھا ماما نے کیا کیا ہے؟ تو نے کہا تجھے نہیں پتا، تو نے تو ماما کو فیسلیٹیٹ کر رکھا ہے۔ کہتا میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ماما کو فیسلیٹیٹ کر رکھا ہے اور غیرت مند بیٹا بن۔ کہتا اب یہ ساری باتیں، اب میں اسے فون کروں تو میں کہتا فون نہ وہ ریسیو کرے میری بہن۔ خیر کہتا جی میں نے 3-4 دن پھر گزارے، اور میں نے جا کے نا ماما سے بات کی۔ میں نے کہا ماما دراصل میری یہ بات ہوئی تھی، تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے میسیج کیا، تو آگے سے مجھے کہہ رہی ہے تو نے ماما کو فیسلیٹیٹ کر رکھا ہے، اور تو غیرت مند بیٹا بھی تو بن۔
کہتا ماما نے کہا بکواس کر رہی ہے، بے وقوف احمق سی ہے، تم چھوڑ دو، تمہیں منع کیا تھا، تم اس سے کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ تو ماما نے مجھے اس سے رابطہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ فاضل کہتا ہے افتخار بھائی میرے دماغ میں بات اڑ گئی تھی، میں اس کو میسیج کرتا رہا کہ ڈیفائن کر تو کہنا کہ چاہ رہی ہے۔ اچھا ان دنوں اسد تھوڑا مصروف ہو گیا تو اسد بہت کم ہمارے گھر اب آتا تھا۔ کہتا مجھے بڑی تکلیف میں چلا گیا کہ اسد کا مجھے سہارا تھا، ایک دم سے اسد کو کیا کام پڑ گیا۔ میں اسد کو فون کرتا تھا، ٹال دیتا تھا اور نہ ملنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتاتا تھا۔ کہتا کہاں سارا دن اس کا ہمارے گھر میں مہینوں گزرتے تھے، میرے ساتھ سوتا تھا، ماما کے کمرے میں ماما کے پیر دبانے، ماما کا سر دبانا۔ کہتا یہ سارے معاملات ایک دم سے ختم ہو گئے۔ اب کہتا میرے دماغ میں یہ بات پھنسی رہی کہ یہ کیا کہہ کر گئی ہے میری بہن، اور جب میں فون کرتا تو مجھے جواب نہیں دیتی۔ تو کہتا جی ایک دن میں بار بار اس کو میسیج کر رہا تھا اور میں نے کہا دیکھ تجھے خدا کا واسطہ ہے، میں تیری زندگی میں کبھی نہیں بولوں گا، ایک دفعہ صرف ایک دفعہ جو ہے نا تو مجھ سے رابطہ کر لے۔ کہتا میری بہن نے فون کیا، میں نے سے کہا کہ میں تجھے چھوڑتا ہوں، تو نے کیا کیا، لیکن تو نے جو بات کی ہے کہ تو نے ماما کو فیسلیٹیٹ کر رکھا ہے اور ایک غیرت مند بیٹا بھی بن، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بہن نے مجھے کہا کہ تیرا جو دوست اسد ہے ماما نے اس سے یاری لگا رکھی ہے۔ کہتا میں نے جملہ سننا تھا، میں اس قدر غصے میں آ گیا، اس قدر بکواس کی میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے گناہ کو جواز دینے کے لیے اپنی ماں کو ہی بیچ میں گھسیٹ لیا، تم اپنی ماں کے دامن کو بھی داغدار کرنا چاہ رہی ہو تاکہ تمہیں لائسنس مل جائے اس طرح کے حرام رشتے کو قائم رکھنے کا۔ کہتا شمیلہ رو پڑی، اس نے کہا کہ بھائی تو بے وقوف ہے، تو چھوٹا ہے، تجھے ان باتوں کا نہیں پتہ، اور تو جا کے چیک کر کہ تیرے دوست اسد کا اور ہماری ماں کا کیا تعلق ہے۔ جب اس نے کہا تو افتخار بھائی میرا تو دماغ گھوم گیا، میں تو پاگل ہو گیا میری۔ کہتا ہے یہ پٹ پٹیاں جو ہے نا، یہ کن پٹی جو ہے یہ پھڑکنے لگی۔ کہتا میں کمرے میں گیا، ماما سے بات کر رہا ہوں، پھر میں نے اسد کو فون کیا، کہاں ہے یار، آ جا یار آؤں گا، اچھا یہ کرنے لگا۔ کہتا میں بڑا حیران تھا، میری بہن، میں تو کہتا کہ اتنا غصے میں تھا کہ میں اپنی بہن کو چھوڑوں گا نہیں، شمائلہ کو، کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہتا ہے اسد کے اوپر میں نے نظر رکھی، کہتا میں نے اپنی ماں کے اوپر نظر رکھی، کچھ بھی نہیں۔ کہتا اسد کو 15 دن ہو گئے تھے، وہ نہیں آیا تھا، 2 دفعہ مجھے باہر ملا تھا۔ کہتا میں نے اس کو میسیج کیا کہ تو بڑی ذلیل ہے، تو بڑی گھٹیا عورت ہے اور اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے ایک صاف ستھرے پاکیزہ دماغ اور دل کے اندر بیٹے کے ماں کے لیے تو نے یہ جو بری بات ڈالی ہے، تجھے اللہ پوچھے گا۔ کہتا میں میسیج کرتا گیا، پھر 10 دن کے بعد اس کا جواب آیا، اس نے لکھا تھا جب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا تو تب تجھے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ تو راتوں کو سو جاتا ہے، کبھی رات کو جاگ کے دیکھ۔ کہتا جی افتخار بھائی ایک رات میں جاگتا رہا، باہر نظر رکھی، کمرے کی میں نے لائٹ بند کر رکھی ہے اور میں باہر دیکھتا رہا ٹیرس سے۔ کہتا دوسری رات گزری، کہتا تیسری رات جو ہے وہ ماما اٹھ کے گئی ہیں، انہوں نے مین دروازہ کھولا ہے، یہ اندر آیا، یہ سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ کہتا افتخار بھائی میں تیش میں، شدید تیش کے اندر میں نے ہاکی اٹھا کے میں نیچے آیا، نیچے آ کے ماما کے کمرے کے باہر کھڑا ہو کے کہتا میں دروازہ پیٹنے لگا اور میں نے طے کر لیا کہ یہاں پر کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہے۔ کہتا ہمت نہیں ہے میری، اور میں سوچتا رہا میں کیا کروں۔ کہتا الٹیمیٹلی میں ننگے پیر تھا اور ہاکی لے کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کہتا تقریباً فجر سے کچھ دیر پہلے دروازہ کھلا ہے اور وسپر کے اندر بات کرتے ہوئے اس نے ماما کے ساتھ بالکل وہ بیہیو کیا جو میاں بیوی رخصت کرتے ہوئے بیوی کرتی ہے نا۔ اس نے مین گیٹ سے نکل گیا
اور ماما کمرے میں آ گئی اپنے. کہتا ہے افتخار بھائی میرا دماغ گھوم گیا کہ میری ماں یہ کیا کر رہی ہے, اور میرے لیے تو یہ سب کچھ بڑا ناقابل برداشت تھا, ناقابل یقین تھا. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے طے کر لیا, اور طے یہ کر لیا میں نے کہ یار میری بھی زندگی کا اینڈ اور ان کی بھی زندگی کا اینڈ, میں اس بات کو اس سے آگے نہیں جانے دوں گا. میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی میرا دوست, میرا ہم عمر, میری ماں تقریباً 48-50 اس کی ایج, اس کو شرم آنی چاہیے کہ. کہتا ہے مجھے تو اب اور تیش آنے لگ گیا کہ یہ جو سر دباتا تھا, پیر دباتا تھا میری ماں کے, وہ کیا ڈرامہ تھا سارا. اور یہ تو اکثر ماما کے کمرے میں سو جایا کرتا تھا, تو ماما کہتی تھی کہ اے سی چلا, چپ کر کے اس پہ چادر دے دے سونے دے کیا اپنے کمرے میں. کہتا مجھے جب سمجھ آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا, کہتا میرا تو دماغ خراب ہو گیا. اب یہ تمام یادیں مجھے شدید قسم کی سزائیں دینے پر, شدید قسم کا بدلہ لینے پر سخت قسم کا مجبور کر رہی ہیں, اور میں پلان کرتا ہوں روز کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. کہتا میں نے اپنی بہن کو فون کیا, اس نے فون اٹھا لیا. کہتا میں نے اس کو یہ بتایا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں میں یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں کہ رات کو جب میں سو جاتا ہوں امی کی آئیڈیا کے مطابق تو اسد آ جاتا ہے. تو میں نے اب یہ طے کر لیا کہ میں اس کیس کو ختم کر دوں گا, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو میری بہن نے کہا کہ جذباتی نہ ہو, وہ دونوں اگر محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے, اور تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے صرف تجھے بتانا یہ تھا کہ تجھے میں نظر آ رہی ہوں, تجھے اپنی ماں نظر نہیں آ رہی, ہماری ماں نظر نہیں آ رہی. کہتا ہے افتخار بھائی آپ سوچیں اسد کے دماغ کا کیا حال ہوا ہوگا. ایک طرف بہن کیا کرتی پھر رہی ہے, باپ مر گیا, اور ماں جو ہے دوست کے اندر انوالو ہو گئی ہے, اور ماں کو یہ نہیں پتا کہ بیٹے کو پتا ہے, اور وہ جانتا ہے اس نے ہماری حرکتیں دیکھ لی ہیں. فاضل کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اپنی بہن سے ساری بات کی, اس نے مجھے کہا کہ خاموش رہ, تو ابھی چھوٹا ہے, تو ان معاملات کو نہیں سمجھتا. کہتا میں بڑا حیران کہ آپ بکواس کریے, خاموش رہ. کہتا 4 دن گزرے ہیں, میں نے تھوڑا دیکھا امی کا رویہ بدل گیا ہے, بڑی کیئرنگ ہو گئی ہیں, اور میرے کپڑے بھی استری کر رہی ہیں, مجھے پیسے بھی زیادہ دے رہی ہیں. اور ایک وقت آیا کہ کہتا 5ویں کہ 6ٹھے دن اسد اور یہ انہوں نے مجھے اپنے کمرے بلایا. اسد بیٹھا ہوا تھا, میں کہا تو کب آیا؟ تو اس نے کہا بس تھوڑی دیر پہلے آیا, اور اسد بڑا سنجیدہ سا ہوا ہوا تھا. تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھ میں نے کچھ برا نہیں کیا, مجھے تیری بہن نے سب بتا دیا ہے, تو نے اسد کو آتے جاتے میرے کمرے میں دیکھ لیا ہے. میں تو یہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اپنی ماں کی شکل دیکھی, اور میں رونے والا ہو گیا کہ یار میری ماں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. میری ماں کو یہی ملا تھا نکاح کے لیے. تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تجھ نے اگر نکاح کر لیا ہے تو تجھے یہی ملا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ اس کا آنا جانا تھا, اور میں شدید غم کا شکار تھی. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہمارے درمیان کوئی ناجائز تعلق ہوتا. تو میں نے کہا ماں 19-20 سال کا لڑکا ہے, آپ 48-50 سال کی ہو, آپ کو سوچنا چاہیے. تو اس نے اسد نے کہا جی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے تیری ماں کو سہاگن کیا, تیری وجہ سے تو میرا دوست ہے. کہتا میں نے کہا شٹ اپ, خبردار تو نے اگر یہ میرے اوپر احسان کرنے کی کوشش کی ہے, میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے. تو نے میری ماں سے اگر چھپ کے نکاح کر لیا ہے تو خبردار اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کہتا جی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بڑی مہربانی دونوں کی کہ آپ دونوں نے مجھے یہ اطلاع دے دی کہ آپ دونوں نے نکاح کر رکھا ہے.
کیونکہ کہتا ہے جی میں نے ان سے کہا کہ میں تو بہت کچھ غلط سوچ کے بیٹھا ہوا تھا اور اچھا ہو گیا کہ 3 جانیں بچ گئیں. کہتا ان کو سمجھ آ گئی میں کیا کہہ رہا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بہن نے ان کو بتایا تھا تو اچھا کیا انہوں نے اپنا نکاح نامے کی بات مجھے بتا دی. کہتا افتخار بھائی میں نے اسد سے بات چیت چھوڑ دی تھی. اسد صاحب اب کہیں نہیں جاتے تھے, ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے اور میں اپنی ماں کو میک اپ کرتے اور جاگنگ کرتے اور ہنسی مذاق کرتے اسد صاحب کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور مجھے شدید تکلیف ہوتی جا رہی ہے. کہتا ہے جب یہ بات پھیلی ہے رشتہ داروں میں تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو شرم نہیں آتی, اتنی چھوٹی عمر کے لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا. اسد کی ماں نے, اس کی فاضل کی ماں نے. فاضل کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرے لیے یہ رشتہ کی گالی بن گیا, لیکن میں نے اس کو اس لیے قبول کر لیا کہ یار یہ تو اللہ کا حکم پورا کر رکھا ہے. کہتا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ پہلے میری ماں کے مراسم ہوئے تھے بعد میں نکاح ہوا تھا, یا جب میں نے اپنی بہن سے کہا ہے اور میں نے ان کو پکڑ لیا اور میں نے بہن کو بتایا کہ میں نے امی کو رینڈ ایڈٹ پکڑ لیا لیکن ان کو بتایا نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا. کہتا جی مجھے کچھ نہیں جاننا تھا, نہ میں جانتا تھا, لیکن میں خاموش ہو گیا. کہتا افتخار بھائی یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور میں نے دل پر پتھر رکھ لیا یہ سوچ کے کہ جینے کا حق سب کو ہے اور ان کو بھی ہونا چاہیے. کہتا جی کہ افتخار بھائی یہ سارا معاملہ چلتا رہا. میری والدہ محترمہ کبھی مری جا رہی ہیں, کبھی کہیں جا رہی ہیں, فیس بک پہ انسٹاگرام پہ پوسٹیں اپلوڈ ہو رہی ہیں. میں نے کالج چھوڑ دیا, میں ڈپریشن میں چلا گیا, مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی تھی. کہہ رہا بیچلر میرا انکمپلیٹ رہ گیا. میں اپنی بہن سے بات کرتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ ریلیکس یور سیلف, اپنی پڑھائی پہ توجہ دے, لیکن میں کیسے دیتا کیونکہ ایک طرف میری بہن جو ہے وہ ایک ناجائز تعلق میں ہے. ماں کا تعلق تو جائز ہے لیکن اس نے عمر نہیں دیکھی. میرے ہم عمر میرے دوست سے اس نے یہ والا چکر چلا لیا. کہتا افتخار بھی بڑی تکلیف کی ساری چیزیں چل رہی تھیں اور مجھے دن بہ دن جو ہے نا ایک وہ مل رہی تھی تحریک کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں, میں اس کا بدلہ لوں, میں یہ جانوں اور اس چیز کو ختم کر دوں. یہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ یار تیری ماں نے تیرے دوست سے شادی کری, اس کو شرم نہیں آئی, کتنی بغیرت ہو گئی ہے وہ. کہتے یہ ساری چیزیں میں لے کے چل رہا تھا. تو کہتا جی افتخار بھائی ایک دن پتہ یہ چلا مجھے کہ کسی نے مجھے کہا کہ ان دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہوا گا. میں نے کہا پھر؟ کہتے جی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا, میں کہا امی جی آپ نے مجھے بتایا تھا دونوں نے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے. اس نے کہا ہاں. میں کہا مجھے نکاح نامہ دکھا دیں. کہتا میری ماں نے مجھے کہا کہ ہاں کیوں نہیں, میں ابھی دکھاتی ہوں. وہ فوراً گئی ہے, الماری دیکھی, ادھر دیکھی, اسد وہاں دیکھنا. اسد کہتا وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے تھے. مجھے پھر برے اس لیے لگنے لگ گئے تھے کہ مجھے کسی نے بڑی پکی بات بتائی تھی کہ تیری ماں کا نکاح نہیں ہوا, اگر ہے تو نکاح نامہ لے کر آ. السلام علیکم جی. کہتا میری ماں نے مجھے کہا کہ موبائل میں بھی نہیں ہے, میں 1-2 دن میں نا تمہیں نکلوا کے دے دوں گی. تو اس نے کیا کیا کہ 2-3 دن کا ٹائم میری ماں نے مجھے کہا کہ اسد نکلوا کے لا دے گا نادرہ سے. کہتا اس سے پہلے افتخار بھائی جب میں نے نادرہ میں پتہ کیا تو واقعی جو مجھے اطلاع ملی تھی وہ ٹھیک تھی. میری ماں کا نکاح نہیں ہوا تھا. وہ بیوہ رجسٹر ضرور ہوئی تھی میرے باپ کی, لیکن کسی دوسرے نکاح میں نہیں تھی. کہتا ہے افتخار بھائی میں گھر آیا, اس دن میں نے اسد کی ٹھیک ٹھاک کٹیس کی. کہتا میں نے اتنی کٹیس کی ہے کہ اگر وہ بھاگ نہ جاتا یا میری ماں اس کو میرے ہاتھ سے چھڑا نہ دیتی تو شاید کچھ اور ہوتا, اس کا اختتام ہو جاتا. کہتا میرا دل کرے کہ میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاؤں اور میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا.
کہتا افتخار بھائی کس قدر شدید تکلیف. میں اپنی ماں سے رو کے پوچھ رہا ہوں کہ ماں تیری خواہش، السلام علیکم، تیری شیطانیت اتنی زیادہ ہو گئی، تو نے کچھ نہیں سوچا؟ تیرا میں بیٹا ہوں، میں جوان ہوں، میرا دوست، میرا ہم عمر، اور تو کہتی ہے کہ نکاح کر رکھا ہے. اور کئی سال میں اس لیے آرام سے گھومتا رہا کہ یار پھر کیا ہو گیا، میری ماں نے اگر کر لیا، میں اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میری ماں اگر زرخیز ہے اور میرے دوست سے بھی کر لیا تو پھر کیا. وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو جواز دیتے دیتے یہاں تک پہنچا ہوں، اور تو نے نکاح ہی نہیں کر رکھا. تیرا خیال تھا تجھ سے کوئی نکاح نامہ مانگے گا نہیں؟ کہتا میری ماں مجھے آئے بائیں شائیں کرے. کہتا افتخار ہے میں نے تو سوچ لیا کہ بس یہ آج بس آخری دن ہے، یہ معاملہ یہیں ختم کر دینا ٹوٹل. کہتا میری انزائٹی، میرا ڈپریشن اس قدر زیادہ ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کرنا کیا ہے. کہتا افتخار بھائی میری ماں تھر تھر کانپ رہی تھی، میرے پیر پکڑ رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی. کہتا میں اوپر چلا گیا کمرے میں، اور کہتا سچی مچی افتخار بھائی میں نے معاف نہیں کیا تھا، میں اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے جو بدلہ لینا ہے، جو انتقام لینا ہے، کرنا کیا ہے. مطلب مجھے کچھ کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ جانا ہے، مجھے کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ تھانے چلے جانا ہے، گرفتاری دینی ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ اب میری ماں کے پاس جو ہے نا وہ سانسیں بہت کم رہ گئی ہیں، اس کو اب میں مہلت نہیں دوں گا. کہتا ہے افتخار بھائی یہ سارے معاملات، ساری سوچیں چل رہی ہیں. کہتا میں نے اپنی بہن کو فون کیا، میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ میری ماں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا. جب میں نے پتہ کیا تو امی آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں. پھر کہنے لگی کہ نکاح نامہ یہیں تھا. پھر کہتی 2-3 دن میں اثر نکلوا کے لا دے گا. کہتا اگلے دن میں نادرہ کے دفتر گیا تو اماں کسی کی زوجیت میں نہیں ہے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. تو کہتا میری بہن شمائلہ مجھے کہتی کہ مجھے پتہ ہے انہوں نے تجھے بیوقوف بنایا. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا جب تو نے مجھے کہا تھا، میں نے اسے ڈر کے امی کو بتا دیا تھا کہ اس نے وہ آپ پہ شک کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا کمرے میں آتے جاتے، تو امی نے اور اسد نے تجھے بیوقوف بنانے کے لیے، تجھے خاموش کرنے کے لیے، تیرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تجھ سے جھوٹ بولا تھا. اماں کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ دونوں فرینڈز ہی ہیں، جیسے میں اور وہ انڈین ہے، تو تجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا. کہتا مجھے تو اور غصہ اپنی بہن پہ. میں نے کہا تو نے تو بغیرتی کی راہ اختیار کی ہے، تو عزت آبرو گواہ بیٹھی ہے. تو ماں جیسے مقدس رشتے کے ساتھ ہنس کے کہہ کے لگا کے مجھے بتا رہی ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ ماں نے نکاح نہیں کر رکھا تھا اور مجھے بیوقوف بنائے گا. کہتی ہاں کیونکہ تو پاگل آدمی ہے، کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا پھر. تو کہتا میں نے اس کو کہا کہ جو آج میں انتہائی قدم اٹھانے لگا ہوں اس سے اب میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کو اور اسد کو بچاتا کون ہے. کہتا میں نے فون کاٹ دیا اور شدید تیش کے اندر کہتا ہے افتخار بھائی میں کبھی روؤں، کبھی ہنسوں، کبھی میں دیوار میں ٹکرے ماروں. کہتا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں نے کرنا کیا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی ایک طرف جذبہ آئے بدلے کا اور دوسری طرف آئے کہ نہیں ماں ہے، لوگ کیا کہیں گے. کہتا ہے افتخار بھائی میں اسی سوچ میں آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہا. کہتا جی میری ماں آئی ہے اور اس نے آ کے میرے پیر پکڑ لیے. اس نے کہا مجھے معاف کر دے اور میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ تو سوچ کہ ہمارا باپ کس طرح اچانک اس دنیا سے چلا گیا تھا اور تو نے اس کی قبر کی مٹی بھی سوکھنے نہیں دی اور میرے دوست کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کر لیا. تو میری ماں نے یہ قبول کیا کہ دراصل تیرے جو باپ ہے نا اس کو اس معاملے کا پتہ تھا، اور اس سارے معاملے کی وجہ وہی تھا کیونکہ کہتا مجھے میری ماں بتا رہی ہے کہ اس نے اپنی پھپھو ذات
جو اس کی کزن تھی اس کے ساتھ اس کو کوئی معاملہ تھا جوانی سے، اس کو بھرتا تھا، اس کو پیسے دیتا تھا. کہتا یہ وہ سارا معاملہ افتخار بھائی جو میری نظر سے اوجھل تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول رہی، صحیح کہہ رہی ہوگی. تو وہ سارے معاملات اور بدلہ اور سارا اس نے کہا میں نے صرف بدلے کی آگ میں یہ سب کچھ کیا، اور تو ٹھیک کہتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے جیا جائے، میں جیوں، اور میں نے جو تیرے ساتھ کر دیا بیٹا مجھے معاف کر دے. میرے پاس جو میرے نام تھا تیرے باپ نے کیا تھا میں نے وہ سارا تیرے نام لکھ دیا، اور تو نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور ایک دفعہ تو میرے سے دل صاف کر لے بیٹا، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی. شاید شیطان ایسی حملہ کرتا ہے، شاید نفس اسی کا نام ہے، شاید خواہش اسی کو کہتے ہیں جو غلبہ جس کے غلبے میں انسان آ جاتا ہے اور اس کے بعد نکل نہیں سکتا، وہ اس کو اپنے چکرویوں میں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے. تو بیٹا تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. اور میری ماں روتی رہی، مجھے کہتی رہی مجھے صرف ایک دفعہ معاف کر دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا میں ماں میرے آگے رو رہی تھی، شاید میں بھی کہہ رہا تھک چکا تھا اس ساری تکلیف سے، ذہنی بوجھ اٹھا کے. کہتا میں نے اپنی ماں کو کہا میں نے تجھے معاف کیا. کہتا میری ماں چلی گئی، اور جانے کے بعد صبح کو تقریباً 11 بجے کہتا میں اتر کے چلا گیا، کیا کہتے ہیں مجھے کوئی کام تھا. کہتا میں 3 بجے کے قریب جب واپس آیا ہوں تو کچن میں کچھ نہیں تھا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو کہتا میں ماں کے کمرے میں گیا ہوں تو وہ زندہ نہیں تھی. کہتا میں نے پولیس کو بلایا، سارا کرائم سین دیکھا انہوں نے، اور ثابت ہو گیا کہ جو کچھ کیا اپنے ساتھ میری ماں نے کیا، اور شاید وہ شرمندہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. حالانکہ کہتا کہ افتخار بھائی اس کے یہ والی حرکت کرنے سے میری نفرت تو ختم ہو گئی، لیکن وہ جو صدمہ ہے وہ بہت زیادہ میرے اندر ہو گیا. بہرحال کہتا مجھے نہیں پتا اسد کہاں گیا، لیکن میری ماں جو ہے اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کہتا افتخار بھائی میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، یہ دیکھیں جی اوئے ہوئے چیل بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی کیسے دیکھ رہی ہے. دوستو فاضل رونے لگ گیا، اس نے کہا افتخار بھائی یہ کہانی آپ ضرور سنائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف نوجوان اور دیڑھ عمر جوان ہی صرف بہت بڑی غلطیاں نہیں کرتے، بوڑھے بھی کرتے ہیں. اور جب کوئی غلطی کرتا ہے یا اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے یا اپنے لسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اس عمل سے اس کے خاندان پہ، غیرت پہ، عزت پہ، یا اس کے بچوں پہ یا اس کے رشتوں پہ کیا گزرے گی. تو دوستو زندگی میں کبھی بھی سب کے پاس موقع آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، سب کے پاس آتے ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کرنے کے لیے بھی. تو جب برائی کرنے لگیں، برا راستہ اختیار کرنے لگیں، تو یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ برائی جو ہے وہ سڑک آگے جا کے ایک بند گلی میں آپ کو لے جاتی ہے جہاں سے آپ کہیں نہیں جا سکتے، اور عزت کا لاس بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کئی بار زندگی کا لاس بھی ہوتا ہے، جیسے فاضل کی ماں کا ہوا. دوستو فاضل رو رہا تھا، میں اس کو چائے پلائی، بسکٹ کھلائے، ہنسایا، سمجھایا، اور وہ وعدہ کر کے گیا کہ وہ اب جیے گا، میرے پاس چکر لگایا کرے گا مون مارکیٹ یا اس کے بعد بھی، اور وہ خوش رہے گا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک خوش رہے گا اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد. تو فاضل نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا ضرور کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور مجھے خوشی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے دماغ میں سے یہ ساری یادیں کھرچ دے جو مجھے میری ماں، باپ یا بہن دے کے جا چکے ہیں. خوفناک کہانی ہے دوستو. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا
بچہ کیا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.